السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ا اسپیشل ٹرانسمیشن فار پی ایس ایل سیزن 9. اور ایک ون سائیڈڈ افیئر کے بعد اسلام آباد یونائٹیڈ نے کامیابی حاصل کی کل اگینسٹ پشاور زلمی. 29 رن سے یہ میچ اپنے نام کیا اور شاداب خان کی شاندار پرفارمنس, 80 رنز کی اننگ بھی کھیلی اور 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ بھی کیا. اس کی وجہ سے وہ میچ کے ہیرو قرار پائے. جی ہاں, واٹ اے نائٹ فار شاداب خان. 271 میچز میں 300 اپنی وکٹس بھی T20 کی مکمل کی. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل, کامران اکمل, باسط علی اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. کامران, بالکل ہی آف نائٹ تھی کل پشاور زلمی کے لیے. جیسی پرفارمنس ہے ایسا ہی لگ رہا تھا اور کریڈٹ گوز ٹو اسلام آباد. ایک چینج کیا انہوں نے. پہلے کہا جاتا تھا کہ پہلے باری لے لیں تو بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں. ایک بلیو آیا, پہلی باری کی ہے, ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کیا اور وکٹری ملی, اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور میرے خیال سے ایک کانفیڈنس گین کیا پہلی باری میں. تو ٹیم کمپلیٹ ہے, بالنگ بھی کل اچھی کی ہے, بیٹنگ بھی اچھی کی. شاداب نے بڑی زبردست بالنگ کی, لیکن جو 196 رنز جو بنے ہیں وہ میرے خیال سے شاداب نے تو 80 رنز بڑے زبردست بنائے ہیں. بڑی زبردست بیٹنگ کی. ساتھ سلمان علی آغا نے جو نیچے سے آ کے 29 رنز بنائے ہیں نا, اعظم نے 14 بالوں پہ, وہاں سے میرے خیال سے پشاور زلمی کی بیٹنگ لائن اپ پہ پریشر آیا. یہ لیکن یہ چیزیبل سکور تھا, یہاں پہ ایوریج سکور ہے. پچ بڑی اچھی تھی, پچ بڑی زبردست تھی, لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا ٹوٹل. صرف پشاور زلمی نیا بال اگر سروائیو کر سکتی تھی تو وہ بابر ہی کر سکتا تھا. کرکٹنگ شاٹس پہ نسیم شاہ کے جیسے سوئنگ اور باؤنس, وہ آؤٹ ہوا تو بیٹنگ لائن اپ پہ پریشر آیا. جو پہلے 6 اوور میں 5 آؤٹ ہو گئے, لیکن اسلام آباد نے بڑا زبردست کم بیک کیا, اچھی کرکٹ کھیلی. ٹھیک ہے باسط بھائی, یور تھاٹس آن دس. کہاں غلطی ہو رہی ہے پشاور سے اور کہاں اسلام آباد نے جو ہے یہ اپنی جو تیسری کامیابی اب اس سیزن میں رجسٹر کی ہے, کیا اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں اب آپ کو؟ دیکھو, پشاور نے دوبارہ کارڈ مور کو کھلایا, وہ اس کی اتنی بڑھیا فارم خراب چل, لیکن میرے لیے سرپرائز پیکج پتہ کیا ہے کہ حسیب اللہ نہیں کھیل رہا ہے. حارث کو اتنا زیادہ فوکس دی جا رہی ہے, میرے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ وہ نیشنل ٹیم کے اس میں بھی رن میں رہتے ہیں نا ہمیشہ, تو اس وجہ سے محمد حارث. حسیب اللہ تو ابھی کھیل کے آئے, ابھی تو نیوزی لینڈ ٹور کرنٹ کس نے کرا ہے, ٹرائی کرنے کے لیے, پچھلے سال آپشنز کریٹ کرنے کے لیے. پچھلے سال حارث کی پرفارمنس اچھی تھی یا نہیں؟ حارث پہ تو ابھی ہم ایک کوسچن مارک ہے ہی. کیا آپ نے پچھلے سال کی پرفارمنس حسیب کی اچھی تھی یا حارث کی؟ بالکل حسیب کی. عثمان نے رنز کرے ملتان سے, وہ کھیلا نا. جی بالکل. تو وہ چیز انفارچونیٹلی نہ زلمی والے نہیں کر رہے, جو غلط ہے. وہ ٹاپ آرڈر بہت اچھا پلیئر ہے جس کو دونوں طرف کھیلنا آتا ہے. حارث بیسکلی میری نظر میں, معافی کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں, ہے تھوڑا خراب, سلوگر ہے, جس کو سنگل لینا نہیں آتا. دیٹ از ٹرو. اب بابر اعظم جیسا پائے کا پلیئر وہاں پہ موجود ہے تو اس کو چاہیے حسیب کو کھلائے. لیفٹ رائٹ کمبینیشن بھی بنتا ہے, بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے. وکٹ کیپر بھی اچھا ہے, لیکن حیرت ہے کہ حارث اور وکٹ کیپر حارث بھی بہت اچھا ہے. وکٹ کیپر حارث بہت اچھا ہے, بٹ میرے خیال سے لاسٹ ایئر حارث کی اچھی پرفارمنس تھی. T20 میں آپ کو پتا ہے امپیکٹ جو پلیئر ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. تو زلمی میرے خیال سے اس لیے 7 میچ ہو گئے, نو ڈاؤٹ حارث کو پرفارم کرنا پڑے گا. ٹیم سے بھی وہ باہر ہوا ہے, واپس آنے کے لیے یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے. پھر 7 میچ مل گئے ہوئے ہیں تو ویسی پرفارمنس نظر نہیں آئی. تو میرے خیال سے امپیکٹ پلیئر کے فیلئر آتے ہیں, لیکن اتنے زیادہ فیلئر آئیں گے اس کے لیے بھی پرابلم ہوگی اور پشاور زلمی کے لیے بھی پرابلم ہوگی. اس لیے اس کا پرفارم کرنا بڑا ضروری ہے. حسیب اللہ زبردست, اس نے 250 کیے تھے لاسٹ ایئر, لیکن وہ بھی بڑا زبردست مڈ آرڈر کھیلا تھا اور بڑے کیلکولیشن کر کے وہ کھیلا. اس نے بیٹنگ کر کے دی تھی. تو اب چانس میرے خیال سے پشاور زلمی کو لینا چاہیے. اب حارث نہیں کر رہا, ریسٹ 1-2 میچ دے دیں. حسیب اللہ شاید کیا نام ہے اچھا سٹارٹ دے, 1 ڈاؤن کھیلے گا تو ایک اچھا میرے خیال سے کمبینیشن. وہ جب ہم آگے پروگرام میں آگے بڑھیں گے تو حارث سے کیا غلطی ہو رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے. اس میں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس اماد نسیم اور شاداب ہے. اگر بولتے نا کہ ٹاٹا بیس یا میں ٹاٹا بیس بولتا ہوں ڈیٹا بیس, جی, تو لیفٹ ہینڈر زیادہ فائدہ مند ہے یا رائٹ ہینڈر؟ اگر ان کی یہ سوچ ہے تو پہلی چیز یہ. اور جو کامی نے بات کری کہ ٹیم سے ڈراپ ہے, وہ ڈراپ تھوڑی ہو, اس کو تو ریسٹ کرایا ہے. یہ ورڈ تو بولا ہے ہم نے ریسٹ اس وقت ریسٹ کا استعمال ہوا تھا, وہ جو میں بات کر رہا ہوں. اور ایک اس پہ بھی بڑی ایک کیمپین آ گئی تھی کہ کیوں ریسٹ دیا ہے اس کو. دیکھیں وہ ریسٹ کا ہی کہا تھا,
لیکن اب کم بیک ریسٹ کے بعد ایسے ہی آتا ہے نا, پرفارمنس کے بعد ہی آئے گا نا. ریسٹ کا مطلب ہے ہی بی بیک, لیکن ریسٹ کا مطلب ڈراپ تو نہیں ہے. نہیں, آٹومیٹک چوائس پرفارمنس کے ساتھ ہی ہوگی. یہ ہماری سلیکشن کمیٹی کا اب اصول ہے, بنایا ہم نے. پاس میں جو ہوا, جو بلنڈر مارے ہیں پاس میں, ویسے بلنڈر ہمارے ہوتے ہوئے نہیں ہوں گے. ہمارے ہوتے ہوئے معافی کے ساتھ 6 اوپنر گئے یار. بلنڈر کی بات میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ لوگ غلط ہو یا وہ پہلے غلط ہے. 6 اوپنر جا رہے ہیں یار. 6 اوپنرز وہ سارے 6 کے 6 تھوڑی کھلانے تھوڑی تھے, کھلانے تھوڑی تھے. آپ نے روٹیٹ کر کے کھلانے تھے, ایسے تھوڑی ہوتا مڈ اور وہ تو اب ہمارا قصور نہیں ہے نا, وہ تو وہاں جو تھا اس کی غلطی ہے. شاہد صاحب روٹیٹ کیا. فرحان صاحبزادہ فرحان تو بہت نیچے نمبروں پہ کھیل رہا. میرے حساب سے اچھا میچ ہوا, اور ایک لمحہ ایسا آیا تھا جب عامر جمال اور پال والٹر ٹرن کر سکتے تھے میچ کو, لیکن رن ریٹ اتنا زیادہ تھا 14-15 کا. میرے حساب سے عامر جمال نے کمال کی اننگز کھیلی, 49 بال 87 6 چھکے, اور وہ پریس کر رہے ہیں, وہ چیلنج کر رہے ہیں ان تمام آل راؤنڈرز کو جو کہ پاکستان کی نیشنل ٹیم میں کھیلتے ہیں. 1-2 تو چھکے ان کے کمال کے تھے کہ پیچھے جا کے انہوں نے جو بال سے اوپر سے مارے, اور بڑے لمبے چھکے مارے انہوں نے. اگر ان کی بالنگ تھوڑی سی وہ اور بہتر ہو جائے تو نیشنل ٹیم کے لیے ٹاپ آل راؤنڈر کنٹینڈر ہو جائیں گے. اور اچھا میچ کھیلا, اور پشاور نے تھوڑی سی جلدی بھی کی, اور میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب وہ میچ جیت رہے تھے پہلے بیٹنگ کر کے, تو کل انہوں نے کیوں سیکنڈ بیٹنگ لی, اور اسی وجہ سے ان کو تھوڑی سی پرابلم بھی ہوئی. آلدو کہ سائم نے جلدی آؤٹ کر دیے تھے دونوں. ہاں, لیکن گیم تو, اور یہ بھی خوشی ہوئی کہ سائم نے بالنگ کی اور اچھی بالنگ کی. جتنے بیٹسمین بالنگ کریں گے وہ پاکستان کی نیشنل ٹیم کو فائدہ ہوگا اس میں. لیکن شاہد بھائی آپ کی بالکل میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات. تو 2 اوور کیوں کرے پھر 4 اوور یہ تو کپتان کے اوپر ہے. یہ کپتان اس سے سوچا ہوگا جب شاداب اور سلمان آغا کھیل رہے تھے تو اس وقت بھی اس کو بالنگ دے, انہوں نے اچھی خاصی پارٹنرشپ بلڈ کی. وہ ایک غلطی ہو گئی کہ جب آپ کو ارلی وکٹیں مل گئی تو آپ یو گو فار مور وکٹس. پورے ٹورنامنٹ میں شاید یہ ہو رہا ہے کہ ایک اوور میں شعیب ملک آؤٹ کرتا ہے, وہ چینج ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. یہی ہماری نیشنل ٹیم میں بھی آ جاتا ہے کہ ہم 5-6 آؤٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد ریلیکس پڑ جاتے ہیں. امام وسیم کا 1 اوور ہے وہ چینج ہو گیا, اور فہیم اشرف کے 3 اوور میں 31 رن تھے. مطلب ہے مینجمنٹ کو, کپتان کو ٹرسٹ نہیں ہے. سیدھا سا جواب یہ ہے. پارٹنرشپ کی گرافک بھی ہمارے پاس ہے دونوں ٹیموں کی, اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اور پہلے اگر اسلام آباد کی دیکھیں تو سٹارٹ ان کا جو اچھا نہیں ہوا آبویسلی, اور پھر منرو اور آغا سلمان کے بیچ میں 28 رن کی پارٹنرشپ ہوئی. بٹ جو مین پارٹنرشپ 2 ہوئی ہیں وہ شاداب خان اور آغا سلمان کے بیچ میں ہوئی 65 رنز آن 44 بالز, اور اس کے بعد شاداب خان اور کاکس کے بیچ میں 39 بالز پہ 68 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی. یہ امپورٹنٹ تھی. اور اینڈ میں جیسے کہ ابھی کامران نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ جو آخر میں اعظم خان آئے اس پوائنٹ پہ 19 گیندوں پہ جو 35 رن بنے وہ بڑے کروشل تھے اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے. اگر پشاور زلمی کی پارٹنرشپ پہ نظر ڈالیں تو جسٹ دس ون پارٹنرشپ, جو شاہد صاحب نے ابھی کہا کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا کہ جہاں لگ رہا تھا کہ وہ ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے, وہ تھی 62 بالوں پہ 107 رن کی پارٹنرشپ عامر جمال اور والٹر کے بیچ میں. کیا کہیں گے باسط بھائی؟ مجھے تو جب ایوریج 16 رن کی ہو گئی تھی نا, اور جب شاداب بال کرنے آیا تھا تو مجھے ڈاؤٹ تھا کہ عامر جمال آج کا ہیرو نہ ہو جائے, کیونکہ اس میں 2 آپشن تھی میرے, مطلب 2 وجوہات تھی. ایک تو ہم نے اسلام آباد بولا ہوا تھا, سیدھی سی بات ہے. دوسرا جس طرح کی وہ ہٹنگ کر رہا تھا نا کل, بہت امیزنگ کھیلا ہے وہ. دیکھو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. شاداب نمبر 4 آ کے کھیلا جب 2 آؤٹ تھے, وہ آیا جب 5 آؤٹ تھے, اس نے اپنا بیٹ نہیں روکا. اس نے جو والٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, والٹر جی والٹر, وہ رنا بال کھیلا ہے سارا میچ جو ایک دم چینج کر رہا ہے نا. بٹ باسط بھائی اس کا پھر آپ کا جو پوائنٹ ہے اس کا کاؤنٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہی ہیڈ نتھنگ ٹو لوز. جب وہ آیا اس وقت میچ ہاتھ سے نکل چکا تھا, وہ مارتا رہا اور لگتے رہے. ٹیسٹ میچ میں میرا خیال ہے اس نے پرفارمنس دی ہے, وہ پروف تو اپنے آپ کو کر چکا ہے. پتہ ہے نا سب کو بیٹنگ کرنا جانتا ہے یا بیٹنگ کرنا نہیں جانتا. نہیں, بیٹنگ کرنا جانتا ہے. اس نے کیش کرا. اور جیسے ابھی بات کری شاہد بھائی نے کہ آل راؤنڈرز پاکستان کے ہیں کون, پہلے تو یہ نام بھی پتہ چلے نا, تو یہ تو ہلا دے گا اگر تھوڑی سی بھی بال ریورس ہوا. صحیح بات ہے. کامران کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم نے پھر میلبرن ٹیسٹ میچ کے بعد سڈنی ٹیسٹ میچ میں میرے خیال سے اس نے رنز کیے ہیں, تو پھر دوبارہ وہ جھلک نظر آئی ہے بیٹنگ میں.
بہت کچھ ہے اس کے پاس, شارٹس بھی ہے, اسٹرائک روٹیٹ بھی اچھی کرتا ہے, بڑی ہٹنگ بھی کرتا ہے, تو اچھی بیٹنگ کی ہے. اب بالنگ میں تھوڑا سا اور کانفیڈنس آ جائے. T20 میں اکانومی بڑی ہائی ہے, ایون نیشنل T20 میں بھی, انٹرنیشنل میں بھی. پھر زلمی میں بھی 3 میچز کے بعد آیا. اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ کم بیک کرنا, پرفارم کرنا, دونوں چیزوں میں ایک میں ہوتا ہے, لیکن ابیلٹی ہے اس میں, کر سکتا ہے. تھوڑا سا اور فوکس آ جائے. یہ ادھر ادھر کے جو ششکے ہیں نا, ڈرامے بازی, وہ ختم کر کے صرف اپنی بیٹنگ اور اپنی بالنگ کی طرف دھیان دے نا, تو یہ پلیئر بن سکتے ہیں. جو پلیئر بڑے بنتے ہیں نا, وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. صحیح ہے, وہ صرف اپنی پرفارمنس کی طرف دھیان مل جاتا پشاور زلمی کو 15 کے بعد ایک بڑا اوور مل جاتا تو میچ اور بھی کلوز جاتا. اور اس نے شاداب پہ ہٹنگ کی. شاداب کو اس نے جس اوور میں 2 چھکے مارے تھے, کریڈٹ ٹو شاداب ایز ویل, کہ اس نے پھر ایک گوگلی ماری اور اس نے عامر جمال کو بولڈ کیا. ایک بھی ہوتا نا تو شاید یہ میچ اور قریب چلا جاتا. اچھا, ہاؤ گڈ ور دا شاہ بردرز, تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں کہ نسیم شاہ نے کیا زبردست, جبکہ ایک ہی وکٹ لی لیکن کیا زبردست بالنگ کرائی. بات آؤٹ کے لیے بال کرنے کا جو مومنٹ تھی نا, اور ہنین کو تو دیکھیں انہوں نے ہٹ مارنے میں آؤٹ ہوئے, سیدھی سی بات ہے. چاہے وہ اپنا اعظم نے کیچ پکڑا ہو, چاہے وہ پل پہ آؤٹ ہو. نسیم شاہ نے جو امپیکٹ ڈالا تھا نا, وہ امپیکٹ وہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند چیز ہے کہ بچہ انجری سے آیا ہے اور وہ اپنے ردم میں ہے. جو آپ نے ابھی بات کری نا کہ کیوں سیکنڈ باری لی, پچھلے سال سیکنڈ باری والے بہت جیت رہے تھے پنڈی میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ بہت بڑا گراؤنڈ تھا پچھلے سال. تو وہ شاید بابر نے اپنے انٹرویو میں بھی بولا کہ کیونکہ یہاں پہ چیز کرنا آسان ہوتا ہے, کل چھکے بہت لگے, ایک طرف کی باؤنڈری تھی 55-60 یارڈ کی, لیکن دوسری باری میں جتنا بال موو ہوا نا, پہلی باری میں نہیں ہوا. جتنے بھی بیٹرز ہوں گے دوسری باری میں شروع کے 4 اوور بہت کروشل ہوں گے بیٹرز کے لیے پنڈی میں. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب ایک اور سٹیٹ ناظرین کو دکھاتے ہیں, لوئسٹ پاور پلے سکور ان PSL ہسٹری. تو کل جو میچ شروعات ہم نے کی تھی کہ بڑا آف ڈے تھا پشاور زلمی کے لیے, تو پشاور پاور پلے میں 18 رن پر 5 آؤٹ تھے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از دا ورسٹ پرفارمنس. اس سے پہلے جو ورسٹ تھا وہ پشاور کے خلاف لاہور کا تھا, لیکن اس پہ 18 پہ ان کے 3 آؤٹ تھے. تو یہ تو بہت ہی خراب ہو گیا. ارلی وکٹ کھوئیں گے تو اسی طرح پاور پلے کا پھر اسکور ہوگا. بابر انفارچونیٹ تھا, وہ سنگل تھا نہیں, اس نے خود ایڈمٹ کیا کہ میری کال تھی, وہ ایک غلط ہو گیا. سائم بھی جلدی آؤٹ ہو گیا, حارث نے بھی کیپٹلائز نہیں کیا, کیڈمور, اس کے بعد پھر روبن پاول کو تو اچھی خاصی ایسی بال ملی تھی جس کو وہ اگر چاہتا تو باہر پھینک دیتا. تو میرا خیال ہے 6 اوور میں 40 سے کم رن نہیں بنیں گے, چاہے جیسی بھی پچ. صحیح بات. یہ اب ٹائم گزر گیا, اب جو کھیل رہے ہیں ان کا ہم کرتے تو ابھی بھی. چلو میں یہ بھی بولتا ہوں ابھی بھی یہ دیکھیں نسیم شاہ برادرز بڑی زبردست بالنگ, بڑی زبردست بال. آپ دیکھیں ملتان, لاہور اور کراچی, وکٹ پہ تھوڑا سا باؤنس ملا نسیم شاہ کو. ایک تو انجری کے بعد آیا, سوئنگ کا پورا اس کو پتا آئیڈیا میں نے کیا بال کرنا ہے, اور بڑا اسلام آباد ڈپینڈ بھی کری نئی بال پہ. کل جیسے باؤنس تھا نا, وہ صرف ایک ہی بیٹسمین کا کام تھا, وہ تھا بابر, جو اس نے کرکٹنگ شاٹس کھیلنے تھے تو سروائیو کرنا. جو رن افسوس ہو رہا ہوگا, وہ ڈریسنگ روم سے نہیں نکل رہا تھا, مجھے پتا ہے فیلنگز اس پہ اس وقت کیا تھی. صرف 4 اوور گزرنے تھے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رنز چیز ہو جانے ایزی ہو جانے تھے. بابر نے رنز کر جانے تھے, اور دونوں نے بالنگ نو ڈاؤٹ بہت زبردست 51 رنز دیے ہیں اور 4 آؤٹ کیے ہیں. اس میں سے اعظم کا کیچ آؤٹ اسٹینڈنگ, اس نے بڑا زبردست کیچ پکڑا. لیکن یہ ہے کہ اچھا کم بیک کیا ہنین نے, کیونکہ تینوں میچز میں مار کھا رہا تھا, لیکن اسٹرانگلی کم بیک کیا, ہیلپ میں لیے فاسٹ بولرز. بالکل صحیح بات ہے. جو ہم بات کریں کہ اگر آپ فگرز دیکھیں نا, تو 26 for 1 یہ نہیں بتاتے کہ نسیم نے کتنی شاندار بالنگ کی ہے. اور جہاں تک ہنین کی بات ہے تو وہ اپنی پرفارمنس سے بہت زیادہ خوش ہیں. ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے بابر بھائی کا آؤٹ ہونا. تینوں کا یہی کھیل گیا, باقی دونوں جو ہم رہ گئے, ہمارا بھی یہی گول ہے کہ PSL جیسے اپرچونٹی ملی ہے یا کہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کیچ اپ پرفارم کر کے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. جی, ایک بھائی کھیل گیا اور دونوں کی اب یہی کوشش ہے. تینوں بھائی کھیل گئے, عبید بھی کھیلا پہلے شروع کے میچز, نہیں پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں. اب یہی ہے اللہ تعالیٰ سے 3 فاسٹ بالر کبھی بھی 3 فاسٹ بالر کرکٹ کی ہسٹری میں ایک ہی ٹیم میں کبھی بھی نہیں کھیلے. تینوں بھائی فاسٹ بالر, 3 ٹرپلٹ ضرور کھیلے نیدرلینڈز کی طرف سے, ذوالفقار بردرز, لسٹ اے کا میچ, لیکن کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ پاکستان ایک
ایک طرح سے کریٹ کرے گا ہسٹری اگر تینوں بھائی ایک ہی ساتھ کھیلیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے وہ دن زیادہ دور نہیں کہ تینوں پاکستان کی ٹیم میں بھی ایک ساتھ. جی بالکل, دو نئے بال ایک چینج پہ. دونوں نے بہت زبردست بالنگ کری اور دونوں ماڈل بھی بہت زبردست ہیں ویسے. اچھا یہ خوبی آپ نے بڑی نوٹ کی. نہیں میں نے نوٹ نہیں کری, مجھے نوٹ کرائی تھی. دیکھیں یہ چیز ہے, اب ان کی محنت ہے اور ڈومیسٹک کرکٹ ہے. جب 4 ڈے کرکٹ کھیلیں گے, 1 ڈے کھیلیں گے, خیر حنین تو کھیل رہا ہے 1-2 سالوں سے, عبید جو ہے ابھی انڈر 19 سے آیا ہے تو کھیلے گا تو اچھا. پاکستان کا فیوچر فاسٹ بالنگ میں بڑا زبردست ہے, چاہے 4 ہوں 5 ہوں, پاکستان کے لیے بیسٹ ہیں تو ضرور کھیلنے چاہیے. اچھا عامر جمال کی پرفارمنس پہ ہم بات کر رہے تھے, ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی ناظرین کو دکھا دیتے ہیں. Anything. So you go for everything. کوئی پریشر نہیں تھا زیادہ سے زیادہ. what was the worst part? آؤٹ ہی ہونا تھا. نیو بال رائٹ کنڈیشن انڈر دا لائٹس, جہاں پہ بھی آپ کھیلیں گے سوئنگ ہوگا. اسپیشلی نسیم شاہ کی کوالٹی ہے, کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کیونکہ وہی ایک فیس ہے جہاں ہم گیم آلموسٹ لاس کر چکے تھے. جس نمبر پہ میں آ کے بیٹنگ کرتا ہوں تو وہاں پہ میرے پاس بہت کم بالز ہوتی ہیں, اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو پہلے سیٹل کروں. تو I have to go from the ball first. I don't care about critics. I'm just trying to give my best. جی کیا کہیں گے شاہد بھائی. ڈونٹ بادر اباؤٹ کرٹکس, یہ بڑا ہارڈ ہٹنگ. ڈونٹ کیئر اباؤٹ یا ڈونٹ بادر اباؤٹ کرٹکس, لیکن انہوں نے اینڈ میں یوں کیا تھا تو یہ کرٹکس کے لیے ہے نا. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ جیسے مطلب اتنا آرڈنری آل راؤنڈر ہے, حالانکہ عامر جمال ایک ہارڈ ورکنگ آل راؤنڈر ہے جس نے اپنے آپ کو ٹیسٹ میں پروو کیا, اور جس نے ٹیسٹ میں پروو کر دیا وہ دوسری فارمیٹس میں بھی اچھا کھیل سکتا ہے. اور اس نے کل کی جو اننگز کھیلی وہ تو کمال کی اننگز ہے. تھوڑا سا اگر اپنی بالنگ میں امپروومنٹ لے آئے تو وہ بڑے بڑے آل راؤنڈرز کو چیلنج کرے گا. بالکل. باسط بھائی یور ٹیک آن دس, اور یہ اسکرین پہ وہ مناظر بھی آ رہے ہیں جب انہوں نے 50 کی. میں تو صرف ایک بینگ اے سینئر بڑا بھائی کے ناطے ایک ہی بات بولوں گا, کرکٹ وہ کھیل ہے 365 دن میں 300 دن رلاتا ہے, 65 دن ہنساتا ہے. تو جب رونے کے ٹائم آئیں گے نا تو اس ٹائم پہ بھی آپ کی ورڈنگ یہی ہونی چاہیے, آپ کو چینج نہیں ہونا چاہیے. میں نے بڑے بڑے پلیئروں کو دیکھا ہے روتے ہوئے, چاہے وہ حارث, ابھی آج کل آپ دیکھ لیں پاکستان کی عوام جو ہے وہ جیت کو دیکھتی ہے, ہار پہ ہیرو کو 0 منٹوں میں بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی پرفارمنس ہمیشہ اوپر سے اوپر لے کے جائے. بالکل دعا یہی ہے, پاکستان کا آنے والے دنوں کا بھائی اسٹار ہے, لیکن تھوڑا سا احتیاط کرنا, کرکٹ رلاتی زیادہ ہے. بالکل. ایک پوائنٹس ٹیبل پر نظر ڈال لیتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے, اور پوائنٹس ٹیبل پہ ایز یوزول ملتان آن ٹاپ, اور پھر اس کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز دوسرے نمبر پر ہے 9 پوائنٹس کے ساتھ. پھر اسلام آباد یونائٹیڈ کل کی جیت کے بعد اسٹرانگ تیسرے نمبر پہ, اور پشاور چوتھے نمبر پہ, کراچی اور لاہور 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر ہے. تو یہ ہے پوائنٹس ٹیبل کی پوزیشن. بریک پہ جائیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اب بات بہت زیادہ ہو رہی تھی محمد حارث کے حوالے سے, اور اچانک سے وہ جو ان کی پاور ہٹنگ ہے, جیسے باسط بھائی کہہ رہے تھے کہ سلاگر ہیں, وہ اس میں تھوڑا کامیاب نہیں ہو پا رہے. کیا غلطی ہو رہی ہے ان سے, کامران وہاں ہم کو بتائیں گے, تو کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. کامران اکمل پچ پر موجود ہیں, اور وہ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ محمد حارث اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے پا رہے جو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے. تو کیا غلطی ہو رہی ہے, پہلے ہم آپ کو ایک گراف دکھائیں گے کہ اس PSL 9 میں ان کا سکور کیا ہے. پہلے وہ دکھا دیتے ہیں, آپ گرافک دکھا دیتے ہیں آپ کو. اور اس میں آپ دیکھیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 7 رن, پھر کنگز کے خلاف 6, سلطان کے خلاف 19, کلندر کے خلاف 12, یونائٹیڈ کے خلاف 1 میچ میں 2, 1 میچ میں 1. تو ایوریج از 9.4 وچ از ویری بیڈ, اور ٹوٹل رنز از 47. تو بہت اسٹرگل کر رہے ہیں محمد حارث. کیا وجہ ہے کامران؟ بالکل بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. جب ایسے بیٹسمین ہوتے ہیں نا, فیلئر ہوتے ہیں ضرور ہیں, لیکن 7 میچ ہو جائیں تو پھر ٹیم انڈر پریشر آتی, جب بھی آؤٹ ہو کے جائے گا. غلطی کیا کر رہا ہے, سب سے پہلے اس سے اپنی بیٹ گرپ کو نا وی بنانا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا باٹم ہینڈ بڑا ٹائٹ پکڑتا ہے, تو جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اسپنرز کے بال, یہاں پہ یہ بال میں نے رکھا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ مار رہا ہے, تو مڈ آن پہ آؤٹ ہوا دونوں بار, کیونکہ بال آگے تھا. اس نے پہلے بیٹ گرپ باٹم ہینڈ بڑا ٹائٹ پکڑا ہوا تھا, تو اس کو وی بنا لے گا. بال یہاں پہ جو بال ہے آپ دیکھیں چوتھی 5ویں اسٹمپ پہ تھا, اس کو یہ مارنے گیا. یہی یہ مڈ آف کی طرف کھیلتا, سنگل ہونی تھی یار, ایکسٹرا کور کی طرف جانی تھی, تو رنز مل جانے تھے, آؤٹ بھی نہیں ہونا تھا. یہی بال میں تھوڑا سا آگے کر دوں گا نا, یہاں پہ بڑی ہٹ, باؤنڈریاں لمبی ہے, تو ایک تو گرپ,
پھر ایک چھوٹا سا سٹیپ لے کے مارے گا نا تو وہ پوری پاور بھی آئے گی اور باؤنڈری بھی کلیئر ہوگی. تو یہ غلطی کر رہا ہے کیونکہ وہ سوچ ایک ہی شاٹ کی طرف رہا ہے. تو اس لیے اپنی اس بال کو سوچے گا جس طرف بال ہے اس طرف میں ماروں. اس کے لیے اسکل ہے, پریکٹس ہے, ڈیولپ کرنی ہے. مڈ آن کی طرف چھکے نہیں لگیں گے, مڈ وکٹ کی طرف. جب تک آپ مڈ آف نہیں یوز کریں گے, ایکسٹرا کور یوز نہیں کریں گے, سلوک سویپ نہیں ماریں گے, اتنی دیر بیٹنگ میں نکھار نہیں آئے گا. اور اس لیے بیٹ گرپ کا بڑا عمل دخل ہے. تو اس کے لیے اس کو بیٹ گرپ تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. اس میں اس کو آئیڈیا آ جائے گا. جب باٹم ہینڈ ٹائٹ ایسے پکڑیں گے نا تو آٹومیٹکلی ایز اے بیٹسمین نا پھر پاور آتی ہے, دل کرتا ہے کہ اب میں نے مارنا ہی مارنا ہے جہاں مرضی بال ہو. تو اس لیے پہلے تو بال پچ ہوتا ہوا دیکھنا ہے کہ کس لینتھ پہ ہے, اس حساب سے اپنی پاور ہیٹنگ کرے. اس میں ایک سٹیپ لے لے گا پھر میں بولوں گا پاور آ جائے گی. تو یہ غلطی کر رہا ہے جو ایک ہی بال کو ایک ہی طرف مارنے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ کامی بھائی, تھینک یو. اور اکمل ابھی آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے, کس طرح سے محمد حارث ہاؤ ٹو. باسط بھائی آپ کیا کہیں گے محمد حارث کی جو اس وقت جو پرابلم چل رہی ہے؟ دیکھو اس کا مین مسئلہ ہے باٹم اینڈ والی بات. تو وہ شروع سے باٹم اینڈ سے کھیلتا ہے, صحیح نا. T20 کا اس نے فارمیٹ بنایا ہوا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے پل ملے یا میں اسکوپ شاٹ ماروں تھرڈ مین کے اوپر سے, جہاں سے وہ مشہور بھی ہوا تھا. ایک صاحب نے تو بول دیا تھا یو بیوٹی, صحیح نا. تو وہ اس وجہ سے وہ سوچ رہا ہے. اس کا سب سے بڑا پرابلم ہے اس کا جو یہ لیفٹ شولڈر ہے نا, یہ اپ ہے, اس کو ڈاؤن کرنا پڑے گا. جب یہ ڈاؤن ہوگا تو ٹاپ ہینڈ آئے گا, اگر یہ اپ ہوگا تو ہمیشہ باٹم ہینڈ رہے گا. اچھا, یو بیوٹی حارث کو ہی بولا تھا, بہت سارے پلیئرز کو بولا. جن کو بولا ایک چیز آف دا فیلڈ بھی حارث کی شکایتیں آ رہی ہیں. بغیر NOC کے وہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے کھیلنے کے لیے چلا گیا, PCB سے نہیں پوچھا. اس کے علاوہ SNGPL کو 2 دفعہ اس سے شکایت ہوئی, اس کو باقاعدہ ٹکٹ دے کر بھیجا میچ کھیلنے کے لیے اور وہ نہیں آیا. تو یہ چیزیں, ابھی ینگسٹر ہے, ابھی اس کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں بہت زیادہ شو کرنا پڑے گا کہ نہیں, ہی از کمیٹڈ ٹو پلے. اور اگر اس طرح کی پرفارمنس ہوگی تو پھر جو وہ سیکنڈ چوائس وکٹ کیپر ہوتا ہے پاکستان ٹیم کے لیے, وہ بھی اپنی جگہ کھو دے. ایک چیز اور اس کو کرنی پڑے گی, اپنے مائنڈ سے نا یہ سلوگر نکالنا پڑے گا کہ مجھے امپیکٹ پلیئر ٹھیک ہے بنے ضرور, لیکن اس کے لیے اس کو کرکٹنگ شاٹس لانی پڑے گی. اب ایک جنرل اوپینین آپ تینوں سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, از دس بیکاز یہ جو پرابلم اس وقت آ رہی ہے ہمارے ینگسٹرز میں, کیا پاکستان کے لیے جلدی موقع ملنا یہ پرابلم ہے؟ جلدی موقع ملنا اور اویئرنیس نہیں ہے سنگل ڈبل بنانے کی. دیکھو شعیب ملک کیوں اتنا بڑا پلیئر بنا, اس کو اویئرنیس تھی شروع سے. کامی اگر شاٹ نہیں لگے تو سنگل ڈبل ٹائم گزارنا آتا ہے, انہیں سنگل ڈبل ٹائم گزارنا نہیں آتا پچ پہ. یہ چاہتے ہیں ہم باؤنڈری سے رن بنائیں, باؤنڈری سے رن نہیں بنتے. بالکل 100% یہ میں بھی کہتا ہوا آ رہا ہوں, جب تک آپ سیزن 1-2 نہیں نا کنٹینیو کھیلیں گے اتنی دیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بیٹنگ میں نے کیسے کرنی, فاسٹ بالنگ میں نے کیسے کرنی, اسپنر نے بال ایک لائن پہ کیسے کرنے ہیں. تو یہ پرابلم نظر آئی ہے. تو میرے خیال سے حارث کے لیے بیسٹ ہے جتنی 4 ڈے کھیل سکتا ہے, اپنی بیٹنگ کو نکھارنے کے لیے ضرور پیشنس بھی آئے گا, وہی جلدی چانس بھی ملتا ہے. اور پھر وہ جو چیف سلیکٹر یا کپتان یا کوئی پرفارمنس مینیجر جو کرکٹ بورڈ میں, جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ آسٹریلیا انگلینڈ سب جگہ نظر رکھتے رہے, وہ نظر رکھے سارے پلیئر پہ کہ آن اینڈ آف دا فیلڈ کس پلیئر کا کیا ریکارڈ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ محسن نقوی جو نئے چیئرمین ہیں PCB کے, انہوں نے ٹیم پاکستانی کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس طرح کی ریسنٹلی پرفارمنسز چل رہی ہیں اور ہمیں شکست مل رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹیم میں سیاست کو ختم کرنا ہے. انہوں نے کیا بات چیت کی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی کا کوئی گروپ کا, کوئی لابنگ کا, فلاں کی مرضی کا, فلاں کی مرضی کا, یہ پاسبلٹی بالکل نہیں. جو ہمارے مین بیٹسمین اور بالرز ان کو ہمیں رسپیکٹ بھی دینی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو بھی اچھا کھیلنا ہے. اگر آپ اچھا کھیل رہے ہیں آپ پاکستان ٹیم کے لیے کوالیفائی کریں گے. کسی صورت یہ نہیں کہوں گا کہ پیسے نہیں کمانے, پاکستان کو پہلی پرائرٹی دے دیں, اس کو سیکنڈ پرائرٹی دے دیں, قربانی دینی پڑی. میں نے ابھی اور بھی چیز کی ہے کہ جو کانٹریکٹس وغیرہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو وہاں پہ کروں گی میں اور زیادہ اس کو بہتر کر لیتا ہوں. 11 لوگوں کی پالیٹکس آپس میں نہیں ختم کر سکتے, تو میں تو اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہوں. جب اکٹھے ہو کے جائیں گے ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. کوئی غم نہیں کہ میچ ہاریں, لیکن فائٹ کر کے ہارنا ہے. اس طرح ابھی ہار گئے ہیں وہ والی ہار نہیں.
बासित भाई, 2 पॉइंट्स हैं इनकी बातों में ना. एक नंबर 1 ये कि टीम से सियासत को ख़त्म करना है. तो अभी तो चेयरमैन आए हैं, इनको अभी से इस बात का आइडिया हो गया है कि पॉलिटिक्स है. आप क्या समझते हैं, वो जब बने हैं तो क्या उन्होंने इनपुट नहीं लिया होगा? हफीज़ भी मिला है उनसे और दूसरे लोग भी मिले हैं. है चीज़ तो बोला है ना, ऐसे तो नहीं बोला ना. आप ये देखें कि मेरे ख्याल है पहली स्पीच होगी प्लेयर्स के साथ, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि सियासत नहीं चलेगी, आप खेलो, मुल्क के लिए खेलो. बहुत अच्छा मैसेज दिया है और मेरा ख्याल है वेकअप कॉल है बहुत सौ के लिए. और रही बात पैसों की, उन्होंने बात बहुत अच्छी बोली, मुल्क के लिए खेलो, प्रायोरिटी दो मुल्क को. रही बात पैसों की, डोंट वरी. तो वो ये बंदा पैसा भी लाएगा यार. ये दूसरी बात जो है वो यही थी कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता पैसा ना कमाएं लेकिन पहले पाकिस्तान को प्रायोरिटी दें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू से कि पैसा कमाना आपका राइट है. मेरे ख्याल से ये क्लियर मैसेज देना प्लेयरों को बड़ा ज़रूरी, जो हम पिछले 1-1.5 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, एनओसी का इशू, नेशनल ड्यूटी या रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये चीज़ें मेरे ख्याल से ख़त्म होनी चाहिए. और ये उसी सूरत है जब कोई स्ट्रॉन्ग बंदा, स्ट्रॉन्ग एक ही है चेयरमैन, दूसरा है CEO, तीसरा है चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी. ये जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, एक पेज पे नहीं होंगे, ये मसले ख़त्म नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से अब मैसेज मिल गया और इसकी तरफ देखना चाहिए. शायद भाई ये जो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं, वो आए, उन्होंने संभाला है. यकीनन ब्रीफिंग ली होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से भी और वहाब रियाज से भी. वो मुस्तकिल टच में उनके साथ हैं अभी पिंडी में भी, तो सबसे ब्रीफिंग ली होगी. स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अच्छा मैसेज है. प्लेयरों को भी गौर करना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है और अब वो आगे जिस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट को ले जाएंगे, उनमें सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कहा है बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सही है. नाज़रीन, यहाँ हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आके हम आज के मैच पे बात करेंगे. लेकिन कल के मैच में एक बड़ा खूबसूरत सा इंसिडेंट हुआ जिसमें बॉल बॉय को जो सिखाया उन्होंने वही अपनाया और उससे फ़ायदा हुआ. कॉलिन मनरो ने बॉल बॉय को बताया कि कैच कैसे लेना है और फिर जब अगली बार बॉल उनके पास आई, क्या खूबसूरत मनाजिर थे. और कॉलिन मनरो ने उस बच्चे का दिल कितना बड़ा किया होगा. ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से ज़बरदस्त मूवमेंट है उस बच्चे के लिए भी, जो एक बॉल पहले जो कैच निकला वो बॉल की तरफ नहीं देख रहा, उसको बताया, फिर उसने वो डाइव करके पकड़ा, आई बॉल पे रही है जिसकी वजह से पकड़ा. लेकिन जबरदस्त मूवमेंट, क्या मोटिवेशन है उस बच्चे को. अभी तक मैंने देखा नहीं, अल्लाह करे कि आ जाए, इस बच्चे का इंटरव्यू आना चाहिए, बच्चे का अपने एक्सपीरियंस को बताए. अगर हम ग्राउंड में होते तो हम सबसे जरूर लेते. मनरो से नहीं करते, उस बच्चे से करते, उसकी फीलिंग पता चलती. What a role model कॉलिन मनरो. जितने भी हुए ना, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत सीन है, जबरदस्त, सबसे खूबसूरत, ये हमेशा याद रहेगा. जो पीसीबी की जो मीडिया की टीम है ना, उन्हें चाहिए सो के उठे, इस बच्चे का जैसे शायद भाई बोले इंटरव्यू करें. वो जो दूसरी जगहों पे जा रहे होते ना प्लेयरों के पीछे हो यूं, ये बच्चा हीरो है. और मनरो को, जिनको मोटिवेशन मिलनी चाहिए, मनरो को सैल्यूट है. बिल्कुल. यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा. विल बी राइट बैक. ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन. और आज का मुकाबला है टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान. पेशावर ज़ल्मी के लिए ये मैच जीतना बड़ा अहम है ताकि आगे का जो रास्ता है वो आसान होता जाए. तो कामरान, क्या कहेंगे कल की इस बड़ी शिकस्त के बाद अब एक बहुत बड़ी टीम से मुकाबला? देखिए, कल का जो मैच हुआ ना, जैसे 18 पे 5 आउट थे, फिर भी पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया. जितने भी 167 रन्स बनाए हैं पेशावर ज़ल्मी ने, एक कॉन्फिडेंस है, बिलीव है. सिर्फ क्या है, पार्टनरशिप लगानी ज़रूरी है. जो एक बैट्समैन सेट हो जाए उसका काम है. जैसे उस्मान खान खेला दोनों मैचेस में 100 किया, वैसे 100 करे. और बाबर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करे, सैम यूब पे. उस्मान अवेलेबल नहीं है. नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा है, नहीं है 2 मैचेस, मैं बात कर रहा हूँ उसकी फॉर्म की. वो सेट होता है तो लंबा स्कोर कर रहा है, इस टाइप की मेंटालिटी. बाबर सेट होता है तो 80 कर रहा है, 100 कर रहा है, 200 कर दिए उसने PSL में. तो इसलिए बाकी बैट्समैनों को साथ देना पड़ेगा. रोमन पावल नीचे से आके डैमेज कर रहा है. प्रेडिक्शन मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी के साथ ही जाऊंगा मैं. कल तो मैं भी वहां मौजूद था. अब तो बासित भाई के अलावा मैंने भी सुना है. तो मैं, पूरी दुनिया ने सुना, आपने थोड़ी सुना है. जो देखता हमारा प्रोग्राम, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी स्ट्रांगली कमबैक करती इन हालात में, और करना भी चाहिए. मैच 7 हो गए हुए हैं, नहीं तो प्रेशर ठीक ठाक आ जाएगा. मैच के बाद की प्रेडिक्शन है ना ये. सही है, ठीक है. मतलब कुछ टॉस हुआ हो, कोई पिच का पता चला हो, कोई हो तो फिर चेंज भी समझ में आता है. अच्छा, टॉस नहीं हुआ मुल्तान? नहीं, मुल्तान. आप मुल्तान के साथ ही, ठीक है. मुल्तान भाई, अब कामरान की प्रेडिक्शन मुल्तान बदल ली. एडवाइजर है. तीसरी बार पूछूंगा, फिर पेशावर हो. एक दफा और प्लीज, एक दफा और. नहीं, मुल्तान बैलेंस देखे, विक्ट्री देखे, कॉन्फिडेंस. जी, बताऊं,
رات کو جب پریڈکشن ہوئی نا، جب یہ نہیں پتا تھا عثمان نہیں ہے اور وہ ہینڈرکس نہیں ہے، صحیح نا. اب عثمان کا تو پتا تھا، پتا تھا عثمان کا تو پتا اچھا تھا. مجھے نہیں پتا تھا، سیدھی سی بات ہے. اور جس وے میں کم بیک کرا زلمی نے اس لائٹر بورڈ میں عثمان کا تو 3 سال پہلے بھی نہیں باسط بھائی کو پتا چلا. کس چیز کا؟ ڈومیسٹک میں جب گریڈ 2 میں اس نے 300 کی ہے. میں ویسے ہی لائٹر بورڈ میں بات اس ٹائم پہ میں نہیں تھا میرے شہزادے. نہیں یار یہ نہیں آپ ہیڈ کوچ تھے سندھ کے ہیڈ کوچ. اس بات کو ہم لائٹر نوٹ پہ نہیں لے سکتے. نہیں میں سندھ کا ہیڈ کوچ جب بہت بنا ہیوی رولر ہے، یہ ہیوی رولر ہے. جب ہوا بھی دوسری طرف میں چل جواب دے دیتا ہوں. جب سندھ کا ہیڈ کوچ بنا وہ بی ٹیم سے نہیں کھیلا تھا. ٹھیک ہے، آپ چاہو تو مجھے چیلنج کر سکتے ہو اینی پلیس. میں چیلنج کرتا ہوں. پریڈکشن I'll go with زلمی. You'll go with زلمی. رات میں آپ تھے تو ملتان کا ہے انہوں نے. نہیں، رات میں میں نے ملتان بولا. جی سب نے ملتان بولا تھا. یہ بھی دونوں طرف کھیل رہے ہیں. لگائیں شرط. جی اچھا ایک چیز ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، صرف نجیب نے کہا تھا سارے ملتان کے ساتھ بولا ہوں نا، میں ٹی وی پہ بیٹھنا. اچھا پھر تو باسط بھائی اگر اتنے کانفیڈنس شاید ہمارے سننے میں غلطی اور بھول چوک. ہاں ایگزیکٹلی. شاید ہم شاہد بھائی وقت کم ہے، آپ بتائیے. ہاں میرے حساب سے زلمی 2 میچوں میں ایک ساتھ ناکام نہیں ہو گئے. ملتان کا ٹاپ آرڈر 2 بڑے پلیئر نہیں ہے اور کمپلیسنسی بھی ہوگی، آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں. زلمی آئے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ زلمی آج کا بیکاز وہ ذرا بیلنس بنا رہے. اب 2 ٹیمیں اتنا خراب کھیل رہی ہیں، باقی تو اچھا کھیلیں. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.